بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا حبيب العالمين القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل واجب الاحترام الصغير مراد المحبوبان اللہ رب العزت سے دعا ہے خدا متعال اسی اہل بیت کے صدقے میں جن کی باعث سرنامے کلام ہم نے قرار دیا، جس آیہ مبارکہ کو جن قرابت دار رسول کا ذکر کیا، ان کے صدقے میں آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ جو بھی حاجات رکھتے ہیں اور مومنین جو تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزیز سماوی آفات سے محفوظ رکھے اور عزاداری کے حقیقی وارث امام عصر اجل اللہ تعالیٰ قبر شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان تمام لوگوں کی قبولیت کے لیے اور امام کی صحت و سلامتی کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل حسن گرامی، ہماری بات گفتگو اس آیہ شریفہ کے حوالے سے جس کے اندر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اے میرا حبیب کہہ دیجئے کہ میں نے جتنا بھی رسالت کا کام انجام دیا، اس کا کوئی مزد کوئی اجر آپ لوگوں سے لینا نہیں چاہتا، الا ایک چیز، سوائے ایک چیز کہ وہ کیا ہے کہ میرے قرابت داروں سے آپ مودت کریں۔ کل میں نے اشارہ کیا مقدمتاً، آج ابتدا میں قبل اس کے اس آیہ کے حوالے سے کچھ عرض کروں آپ لوگوں کی خدمت میں، یہ کہتا چلوں اس میں 3-4 بحثیں ہیں مہم۔ پہلی بات یہ ہے قرابت دار رسول کون سے ہیں، مہم بحث ہے۔ اور دوسری چیز، قرآن مجید کے اندر بہت سارے انبیاء کا ذکر ہوا جن کے بارے میں یہی تبلیغ کا ذکر ہوا، اور ان کے اندر ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے حضرت نوح سے، حضرت باقی انبیاء، حضرت موسیٰ سے، ابراہیم، تمام انبیاء وہ یہ کہتے ہیں اپنی امت سے ہم نے جو کچھ انجام دیا، اپنی امت سے وہ مخاطب ہیں کہ تم سے کوئی اجر نہیں لیتے، ہمارا اجر وہ خدا کے اوپر ہے۔ لیکن اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ سید الانبیاء، جو ان انبیاء کے سردار ہیں، جو تمام مخلوقات سے افضل ہیں، جو اعلیٰ و برتر ہیں، اتنی نورانی مخلوق اعلیٰ ہستی یہ فرماتی نظر آتی ہے حکم رب العزت سے کہ میں اجر رسالت لوں گا، لیکن وہ اجر رسالت قرابت داروں سے کیا ہے؟ مودت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دوسری بحث ہے، یعنی ایک بات کون ہے قرابت دار، دوسری بار باقی انبیاء کہتے ہیں وہ کچھ نہیں لیتے، ہمارا اجر خدا کے اوپر ہے، لیکن سید الانبیاء لے رہے ہیں۔ اور ایک تیسری بحث بھی ہے، خوش یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ پہ خود سید الانبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، وہ آیہ مبارکہ بھی قل سے شروع ہوتا ہے، حکم خدا سے
ارشاد رب العزت اس کے اندر یہ ہے، اے میرا حبیب کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے، اپنی امت سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ راہ خدا اتخاذ کرے، راہ خدا پہ چلے۔ اب یہ تین مطالب کو اس میں تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت ہے، مطلب کو تھوڑا کھولنے کی ضرورت ہے۔ وہ قرابت دار کون ہیں اور ان کی کیا عظمت ہے جن کے بارے میں حکم خدا ہوتا ہے۔ حسن گرامی، شیعہ سنی فریقین کے نزدیک یہ بات ثابت ہے، قرابت دار رسول وہی آل ابا ہے، وہی جن کو پیغمبر اکرم اس چادر کے نیچے جمع کر کے علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا اور جناب حسنین شریفین کو جن کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّ ہَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي وَحَامَّتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُعْلِمُنِي مَا يُعْلِمُهُمْ وَيَحْزُنِّي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ۔ پھر کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جہاں تک تعارف کرایا پیغمبر نے، فرمایا ہاؤلائے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے قرابت دار ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ہم ایک نور سے ہیں۔ جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچایا، جس نے مجھے تکلیف پہنچایا، جس نے انہیں راضی کیا مجھے راضی کیا۔ پھر آگے کیا دعا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک، ہمارے الہ ان کے اوپر برکت نازل کر، رضوان نازل کر، رحمت نازل کر۔ صلوات پڑھیے محمد اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اور خداوند متعال اسی اہل بیت پیغمبر کا تعارف ملائکہ مکرم کے درمیان فرماتے ہیں، جن کا پیغمبر اکرم نے یہ ذکر کیا کہ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ اب ان کا تعارف کس انداز میں خداوند متعال عرش پہ کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب ملائکہ پوچھتے ہیں بار الہ اس چادر کے نیچے تو سارے ایک نور ہمیں نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث سجاد ہے نا، یہ ایک ہی نور ہے، بے شک ان کو فرق نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس روایات میں ہے کسی احد، روایات میں یہ کسی شخصیت کو، کائنات کی کسی ہستی کو 14 سے امتیاز نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے اندر بڑی بات ہے، انبیاء اولیاء شہداء صلحاء، یعنی اس 5 تن اور 14 معصوم کے ساتھ کسی کائنات کی کسی شخصیت کا مقایسہ اور قیاس نہیں کر سکتے۔ اب آگے جب قوم کے نیچے، اب وہاں ارشاد رب العزت ہوتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، ان کے والد بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں اور ان کے فرزندان ارجمند ہیں۔ صلوات پڑھیے اہل بیت کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ قرابت دار پیغمبر ہیں۔ کون ہیں رسول اللہ کے قرابت دار؟ جن سے مودت و محبت اجر رسالت قرار ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کرتا چلو عزیزو، حکم خدا کے ساتھ پیغمبر نے یہ پیغام پہنچایا لوگوں تک، ان سے مودت ضروری ہے۔ اچھا، محبت اور مودت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ محبت اور مودت میں اگرچہ یہ مفاہیم کے لحاظ سے نزدیک ہیں، محبت بھی کسی شے سے پیار، لگاؤ اور الفت ہے، مودت یہی ہے لیکن ایک درجہ آگے ہے۔ محبت ممکن ہے زبانی ہو اور فقط کہے قلبی ہو، مودت کسے کہتے ہیں؟ انسان عمل کے ساتھ ثابت کرے، عمل کے ساتھ ثابت کرے مجھے ان سے محبت ہے۔ اب مثلا آپ بزرگوں جو تشریف فرما ہے، بچے اس دلال کے ہوتے ہیں، بچہ دادا ابو سے یا باپ سے کچھ چیز مانگتا ہے، میں آسانی کے ساتھ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ویسے اہل لب ہیں، آپ اہل دانش ہیں۔
ایک اسباب یاد دہانی تذکر کے طور پر مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں حرج نہیں ہے۔ بچہ مانگتا ہے تو باپ کیا فرماتا ہے؟ بچہ پوچھتا ہے بابا جان کیا تجھے مجھ سے محبت ہے؟ کہتا ہے ہاں بیٹا کیوں نہیں، پیار کرتا ہے بیٹے سے۔ اچھا کہتا ہے بابا جان مجھے یہ چیز خرید کے دے دو۔ اب فرض یہ ہے، فرض کرتے ہیں کہ شرائط بھی ہیں، کوئی کسی مشکل میں بھی باپ نہیں ہے، مالی حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی شرط اضطراری شرائط بھی نہیں ہے۔ اب ان تمام شرائط کے باوجود فراہم ہیں، بچے سے پھر کہتا ہے مجھے تجھ سے پیار ہے لیکن یہ چیز خرید کے نہیں دے سکتا۔ اب بچہ کیا احساس کرے گا؟ چھوٹا سا بچہ ہے، وہی بچہ بھی یہی کہے گا۔ ممکن ہے وہ لب کشائی نہ کرے، بڑے کے سامنے ممکن ہے جسارت نہ کرے، لیکن اپنے ذہن کے درمیان یہ بات سوچے گا، ضرور کہے گا کہ باپ ویسے مجھے ٹال رہا ہے، اسے مجھ سے پیار نہیں ہے۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا تو جب میں ایک چیز میرا جی چاہ رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں، مجھے خرید کے دے دیتا۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں، ہم اظہار محبت کرتے ہیں اہل بیت سے؟ آپ اہل دانش ہیں، اہل علم تشریف فرما، ہم سب لوگ اظہار محبت کرتے ہیں پیغمبر سے بھی، اہل بیت پیغمبر سے بھی۔ اب اگر وہ معمولی سی چیز ہم سے مانگے اور وہ تقاضا ہم پورا کر سکتے ہوں اور نہ کرتے، جب ہم نہیں کرتے، کر سکنے کے باوجود جن صلاحیت ہے وہ کام کرتے نہیں ہیں، کیا اہل بیت پیغمبر کو ان کے قلب ناظرین کو ہم ٹھیس نہیں پہنچا رہے ہیں؟ وہ ہم سے ایک چیز مانگتے ہیں، تقاضا معمولی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، باوجود اس کے محتاج نہیں ہیں۔ کیونکہ اسی آیے مبارکہ کے اندر جب رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ میرے قرابت سے محبت کرو، حقیقت میں اجر رسالت نہیں مانگ رہے، مگر اجر رسالت ہم دے سکتے ہیں۔ کیا کسی کے اندر یہ جرأت ہے؟ وہ چاہتے ہیں اس بہانے سے امت کو نجات دے۔ آگے چل کے میں بحث کروں گا، میں نے اشارہ کیا باقی انبیاء نے نہیں مانگا، کہا کہ اجر خدا پر ہے اور پیغمبر نے کیوں مانگا، اسی کے زمرے میں یہ بحث آئی۔ تو آج میں ایک اور نقطہ سب سے پہلے جو کہنا چاہتا ہوں، یہ میں نے 3 سر فصل بتائے ہیں، آئندہ دنوں میں وضاحت کروں گا، تھوڑی سی اپنی جو علمی بساط ہے کم علمی، کوشش کروں گا اس مطلب کو کھولوں ذرا۔ آج میں مقدمات میں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز معرفت ہے۔ کیا چیز ہے سب سے پہلے؟ معرفت ہے۔ اگر انسان کو معرفت نہ ہو تو محبت نہیں کر سکتا، اگر محبت کرے وہ سچی محبت نہیں ہوتی۔ عمل کا دائرہ اس سے وسیع ہے، پہلا درجہ لازم معرفت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج۔ نعرہ حیدری، حق علی، نعرہ حیدری، حق علی۔ معرفت ہوتی ہے، معرفت اس یقین کو کہتے ہیں، قلبی یقین کو۔ ایک چیز ہوتی ہے معلومات، جسے ہم کہتے ہیں کسی شخص کے بارے میں جان لیں، اس کا نام فلاں ہے، یہ حاجی صاحب ہے، فلاں شخصیت کے فرزند ہے، یہ جوان اس کا بیٹا ہے۔ اب یہ معلومات ذہنی اور چیزیں ہیں، معرفت اس قلبی یقین کو کہتے ہیں۔ اس لیے ایک دعا ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ دعا کریں، وہ کون سی دعا ہے جو بہت تاکید ہے اس کے بارے میں؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہم عرفنی نفسک، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ بار الہ اپنی ذات کی معرفت ہمیں نصیب فرما۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اگر خدایا تو نے اپنی معرفت، اپنی پہچان نہ کروائی، ہم نے تجھے نہ پہچانا تو تک رسول کو پہچان نہیں پائیں گے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِن لَمْ اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر اپنے پیغمبر کی پہچان نہ کروائی تو حجت خدا کو نہیں پہچان سکے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اگر حجت خدا کو نہیں پہچانیں گے ضلالتون دینی، تو گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ روایت جو ہمارے درمیان ہے، بلکہ فریقین کے درمیان متفقہ روایت ہے، کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی مرا اور
زمانے کے امام کی پہچان نہ کرتے ہوئے مرا جاہلیت کے موت سے۔ اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معرفت بنیادی چیز ہے۔ معرفت عرض کیا یہ ظاہری خاکہ معلومات نہیں، نام شناخت کارڈ دیا تھا۔ مثلا امیر المومنین فرزند ابو طالب ہے۔ ابو طالب کون ہے؟ محافظ پیغمبر ہے، محافظ دین ہے، شریعت ہے۔ جو محافظ پیغمبر ہو، جو پیغمبر پہ جان نثار کرے، اس کا مطلب ہے دین کا محافظ ہے۔ مگر محمد عربی دین سے جدا ہے، ہو نہیں سکتا۔ پیغمبر اور چیز، دین خدا اور بھی۔ مگر اسلام کی پہچان پیغمبر کے بغیر ہے نہیں۔ اگر ایسے نہیں تو بس ابو طالب کی پہچان پیغمبر کے بغیر جب نہیں تو اسلام کے بغیر نہیں۔ یعنی ایک ہی چیز ہے، ابو طالب جو محافظ رسول و اسلام ہے۔ اب اتنا پہچان کر لینا کہ امیر المومنین فرزند ابو طالب ہے، جناب حسن فرزندان امیر المومنین ہے، یہ معرفت نہیں۔ ممکن ہے بچوں کی حد تک صحیح ہے، بچوں کو بتاتے ہیں خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، پیغمبر آخری نبی ہیں، 12 جانشین ہیں ان کے، یہ بتاتے بچوں کو۔ لیکن بڑوں کا تقاضا کچھ اور ہے، معرفت کی ضرورت ہے۔ جو صلوات پڑھی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج۔ اور معرفت کے کم از کم جو درجات ہیں، جو ایک ذمہ داری ہے عام مومن کی، 3 چیزوں کی معرفت ضروری ہے۔ معصوم کے حوالے سے 3 چیزوں کی معرفت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، ان کے پاس جو علم ہے، علم بے خطا ہے، ان کے علم کے درمیان خطا کا کوئی امکان نہیں۔ کیونکہ اگر وہ خطا کار ہے پھر کیسے محافظ شریعت ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے یہ حدیث صحیح نہ ہو، ممکن ہے وہ حدیث صحیح نہ ہو، ہم انہیں حجت مانتے ہیں۔ علم بے خطا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ یعنی علم لدنی کے مالک ہیں، مستقیم خدا سے علم لیتے، کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے۔ دوسری چیز جس کی معرفت ضروری ہے، ان کا عمل بے خطا ہے، یعنی وہ معصوم ہیں، کوئی کام انجام دے اس میں شک و تردید کی گنجائش نہیں۔ ایسے تاریخ میں ایسے رہا ہے، ذرا دیکھیے، بہت سارے لوگ جاتے تھے امام کے پاس، ایک شخص اپنا آزمائش کرا رہا تھا، تو مولا نے فرمایا کیا تو ہماری معرفت رکھتا ہے؟ اس نے کہا جی معرفت رکھتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اگر میں حکم دوں تجھے اس سیب کو جو تمہارے ہاتھ میں اسے کاٹو، نصف کو، آدھا حرام ہے آدھا حلال، اس نے کہا میں یقین کروں کیا معصوم ہے۔ اگر اب میں ایک معمولی سوال کروں، اگر ہم لوگ ہوتے وہاں پہ، کیا یہ بات ذہن میں واقع ملتی؟ سوال نہیں اٹھتا، مولا ایک درخت سے توڑا ہوا سیب، ایک ہی دانہ، نصف حلال نصف حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک ایک ہے ظاہرا، یا تو اجازت لی ہے یا نہیں لی، خالق بھی ایک، ظاہرا جس کے پاس امانت ہے وہ مالک بھی ایک۔ اب مالک سے لیا ہے اجازت سے یا بغیر سے، کیسے ہو سکتا ہے نصف حرام نصف حلال؟ وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس درجے کی یقین چاہیے معرفت کے لیے، تبھی تو یہ ہے کہ امام جب قیام فرماتے ہیں، مکی دنوں میں امام جب فرماتے قیام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ امام کو مشورہ دیتے تھے۔ مثلا بڑی بڑی شخصیات، ابن زبیر، ابن عباس اور بڑی شخصیات جن کا نام ہے تاریخ میں، کہتے ہیں مولا کوفہ مت جائیے، اب امام کو سمجھا رہے ہیں کوفہ مت جائیے مولا، اب یمن چلے جائیں، مکہ کے اندر رہیں، کہیں اور جنگل و پہاڑ میں چلے جائیں۔ معرفت ذرا دیکھیے، اپنے آپ کو بڑا مطیع، بڑا محب، قریبی رشتہ دار، مشاور، مدرس، شاگرد امام امیر المومنین ہیں ابن عباس، سید الشہداء کو، سید الشہداء قیام کر رہے ہیں، بجائے اس کے ان کا فریضہ بنتا ہے، ان کا فریضہ یہ بنتا ہے اصل میں وہ امت بن کر امام کے ساتھ چلے۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا ایک بڑی شخصیت ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی عالم ہے، مجتہد ہے، جب امام معصوم کہیں بلائے سب کے اوپر واجب چلے جائے۔ جب امام اہل خانہ کے سمیت قیام فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کس بات میں بولیں گے؟ کیا کون ہوتے ہیں امام کو یہ مشورہ دیں امام ادھر مت جائیں، یہ کام مت کریں؟ کیا یہ معرفت امام ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارے پاس ان سے روایات ہیں، وہ محب تھے، رشتہ دار تھے،
عالم تو زمانے کے ائمہ کے شاگرد رہے ہیں لیکن امام کو یہ مشورہ دے رہے ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے. اس سے پہلے امیر المومنین کے بارے میں ذرا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اس معرفت کے حوالے سے. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوبارہ صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر تاریخ میں موجود ہے اگر امیر المومنین کی بجائے ابن عباس یا فلاں شخصیت کو حکومت مل جاتی وہ حکومت کو بہتر چلا سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کو ہم بولیں. کیا جرت کر رہے ہیں امام کے خلاف, کیا جسارت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں انہیں پتا تھا وہ سیاست مدار ہیں, وہ مصلحت کو جانتے ہیں, کیسے شخصیات کو ڈیل کیا جاتا ہے. وہ فلاں شخصیت جو ناراض ہوئی بڑی شخصیات ان کو موقع بصرہ اور کوفہ کی حکومت دے دیتے گورنری, کسی اور بڑے گورنر کو کچھ دن رہنے دیتے. وہ تاریخ میں جو نامور موجود ہیں. جب حکومت مرکزی مضبوط ہو جاتی, جب حکومت پائیدار ہو جاتی, پھر جو ہے نا اپنا یہ جنگ کر دیتے اور اپنا جو مقصد تھا حاصل کر لیتے تھے. اب یہ کہنا کہ فلاں شخصیت مولا علی سے بہتر حکومت چلا سکتی ہے, کیا یہ ظلم نہیں معصوم پر یہ معرفت امام ہے؟ اور یہ کہنے والے لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. یہ معرفت ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں معرفت پہلی چیز محبت سے پہلے, قرابت کی بحث میں جانے سے پہلے آج جو مقدمہ دار کرا معرفت ضروری ہے. ہم آج امام عصر آ جائیں, میں مثال عرض کر رہا ہوں. تاریخ ہمارے سامنے عبرت موجود ہے. کوفہ کی تاریخ ہے, مکہ کی تاریخ ہے, مدینہ کی تاریخ ہے, بصرہ کی تاریخ ہے. آج امام آ جائیں, سب لوگ آمادہ ہیں, کوشش کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, عجب کہتے ہیں. امام آ کرتے ہیں, حکم دے دے خدا طاغوت حکومت کے خلاف آپ قیام کریں. مثلا اسرائیل مسلمانوں کے قبلہ اول پہ قابض ہے, سب لوگ آمادہ ہو جائیں. ہم ذرا میں ایک سوال اپنے معذرت کے ساتھ, یہ جب واپس چلے جائیں کہ جب انسان مجلس سے جاتا ہے, یہ امام ہادی امام ہدایت کی جب مجلس ہے یا کچھ لے کر جانا چاہیے. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے, میرے سمیت میں بھی غور کروں, ہم میں سے کتنے لوگ آماد ہیں ابھی اسی لمحہ امام آ جائیں, پکارے امام آؤ. جس کربلائیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کربلا اس کے علاوہ کیا تھا؟ امام نے پکارا. مدینہ میں بہت سارے لوگ تھے, بڑی بڑی شخصیات کے رشتہ دار تھے, امام کے ساتھ نہیں ہے. مکہ میں جیسے میں ذکر کر رہا ہوں نامور شخصیات شاگردان نہیں ہے. نہ آنا تو دور کی بات, امام کو مشورہ دے رہے تھے مولا آپ کی مت جائیے. انہوں نے آپ کے بابا سے بے وفائی کی, آپ کے بھائی سے بے وفائی کی. انہیں یہ سمجھا امام فقط حکومت کے لیے جا رہے ہیں. حکومت کون سی حکومت جس کے بارے میں امیر المومنین کیا فرما چکے ہیں؟ اگر فرمایا کہ کسی شخص کو, ایک شخص سے مخاطب ہے امام, فرمایا کہ دیکھو اگر مجھ علی کو زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس سے بھرا ہوا خزانہ دے دیا جائے اور مطالبہ یہ کیا جائے اس چیمٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لو ظلم کے ساتھ, میں علی اس خزانے کو ڈھو کر دے دوں, یہ مجھے پسند نہیں, میں اس سے کراہت کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر کیوں قیام فرمایا؟ مگر اس لیے احقاق حق کے لیے, وہ جو ضعفاء کا حق, وہ غرباء کا حق, یتیموں کا حق جو کھایا جا رہا تھا, اور جب شرائط حاضرین بھی ان کا حضور بھی ہو گیا, وہ شرائط امت بھی آمادہ ہو گئی, امت بھی تشنا ہو گئی عدالت کے لیے. سب کو حکمرانوں کے حالات دیکھ کر پہلے کسی اور کا انتخاب کیا, پھر دوسرے پہ رضایت دے دی, پھر تیسری کا انتخاب کیا, اور شرائط جہاں تک آ گئے لوگ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے اور مجبوراً دروازہ امیر المومنین پہ آئے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے پیغمبر اکرم نے جو 25 سال پہلے میدان غدیر خم میں جو اعلان کیا تھا پر حق تھا, یہ کہتے ہوئے دروازہ علی پہ آئے, یا علی ہم ظلم سے تنگ آ گئے ہیں, اقربا پروری ہو رہی ہے, یہاں کچھ نے لوٹ مار ہے. اور مولانا خود نے جو بلا کے اندر فرمایا, ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا, یہاں تک کہ جیسے بہار کے مہینے میں اونٹ, یہ بہار میں جو ہے دوبارہ زمین زرخیز ہوتی ہے, جیسے گھاس چرتا ہے اونٹ, ایسے مال بیت المال کو
رہا تھا, قرابتداروں میں تقسیم کیا جا رہا تھا. پھر امت تنگ آ گئی اور دروازہ علی پہ آ گئی. تو وہی لوگ جو کہتے تھے بعد میں پھر کیا کہنے لگے, معرفت ذرا دیکھیے. پہلے کسی اور کو جب مولا آئے فرمایا کہ آؤ, یہ ظالم بھی مجھے پسند نہیں, اس سرمایہ دار کو میں حکومت دینے کے لیے تیار نہیں, میں اپنا ایک معیار اصول رکھتا ہوں, علی کے پاس خاص قسمتی ہے. تو کہا کہ مولا آپ کو حکومت چلانے کا ڈھنگ بھی نہیں, آپ کے پاس اصول بھی نہیں ہے. یہ معرفت کی بات ہے. یعنی کتنی کم ظرفی ہے, سب کچھ دیکھنے کے باوجود, چکھنے کے باوجود پھر یہ کہتے ہیں یہ کیا بنی اسرائیل کی طرح نظر نہیں آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ معجزات دکھا کر دریائے نیل سے انہیں پار کرتے ہیں, من و سلوہ اتارا جاتا ہے, ہزاروں نعمات میں غرق ہیں. جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے, 40 دن کے لیے چلے گئے, اپنا جانشین ہارون کو بنا کے چلے گئے. یہ لوگ ایک حدیث بھی اس سلسلے میں بات ہے, تو یہ ایک حدیث عرض کرتا چلو, سلوات پڑھی محمد اور محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بعض علماء یا مثلا دانشوران تعجبی ہے جو مسلمان ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے جب یہاں سے چلے گئے بعد میں اس سسٹم کو, امت کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ کے چلے گئے. فرض کریں یہ بات کرنے والا ایک پرنسپل ہے کسی ادارے کا, مثال دے رہا ہوں, اسی شخص سے اہل دانے سے اگر سوال کیا جائے بھائی جان اگر آپ اس ادارے سے چند گھنٹے کے لیے چلے جائیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں گوارا کرتے ہیں بچوں کو, ٹیچر کو, سٹاف کو بغیر سرپرست کے چھوڑ کے چلے جائیں؟ آپ اتنا نہیں کر سکتے. پیغمبر اکرم قیامت تک جب جا رہے ہیں امت کو بے سرپرست چھوڑ کے جا رہے ہیں, مگر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا پیغمبر اکرم نے جو حدیث منزلت جسے کہتے ہیں ہم, فرمایا بارہا فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے میرے بھائی علی, تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے, مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہوگی, سلسلہ نبوت بند ہو جائے گا. اب پیغمبر اکرم یہ فرما کے گئے بارہا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے. وہ بنی اسرائیل انہیں اللہ کی نعمتیں دیکھی, اللہ کی نعمتوں میں غرق تھے, اور بہت ساری نعمات حاصل کرنے کے باوجود, معجزات دیکھنے کے باوجود کیا کیا, جب دیکھا سامری نے خدا بنایا ہوا ہے بت, اس سامری کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں, حضرت ہارون سے کہتے ہیں ہمارے لیے ایسا خدا بنا دو, ایک بت بنا دو, مورتی. خدا کے معجزات دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا خدا بنا دو. اب میں یہ عرض کر رہا تھا وہ لوگ, وہ امت جو پیغمبر کے بعد دوسروں کو دیکھ کر تشنہ عدالت علی ہو کر دروازے علی پہ آتے ہیں, پھر جب مولا فرماتے ہیں آؤ اب میدان جنگ میں ظالمین سے اپنی اہل و عیال کو بھی نجات دو, سرزمین اسلامی کو بھی نجات دو, کہتے ہیں مولا ہم اس لیے بیعت نہیں کرتے, ان مشکلات میں آپ ہمیں ڈالتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ابھی سردیوں کا موسم ہے, کبھی کہتے ہیں گرمیوں کا موسم ہے, کبھی کہتے ہیں فصلات تیار ہیں, کبھی کچھ یہ نبھان ہے. یہ معرفت کی بات ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات ہمیں یہ جاننا چاہیے امام کا علم بے خطا ہے خدا کی جانب سے. 2 عمل امام بے خطا ہے, معصوم ہے, کسی کام میں وہ خطا نہیں کرتے. اگر وہ جنگ کا حکم دے اس نے خدا ہے, اگر وہ صلح کا حکم دے امر خدا ہے, مشیت خدا ہے. جب وہ مرضی رضا خدا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے علی سے بہتر کون جانتا ہے؟ اب یہ مشاور جو مشورہ دے تعجب کی بات ہے, اپنے آپ کو ہمیں اوپر لانا چاہیے. اگر 1400 سال بعد بھی ہم یہ سوچیں آج امام عصر آ جائے, اگر وہ ہم سے تقاضا کریں, ہم کہیں مولا یہاں کی شرائط ہم جانتے ہیں, خدا نخواستہ ایک شخص کہے مولا میں جانتا ہوں پاکستان کے کیا حالات ہیں, ہندوستان کے کیا حالات ہیں, کشمیر کے کیا حالات ہیں, یمن کے کیا حالات ہیں, ابھی شرائط فراہم شاید نہیں ہے, ابھی وہ نیرو آمادہ نہیں ہے, ابھی وہ لشکر آمادہ نہیں ہوا. کیا یہ معرفت ہے؟ اگر امام آئے ہم کیا کہیں گے, کتنی آمادگی ہمارے درمیان ہے. اور تیسری بات, امام سے معصوم سے محبت اور مودت کے علاوہ
محبین اہل بیت سے بھی محبت و مودت ضروری ہے. صلوات پڑھی محمد و محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمیں معرفت ہے، امام سے اگر محبت کرتے ہیں، تو جو ان کے مومنین، جو ان کے شیعیان ہیں، جو محبین ہیں، ان سے بھی محبت ضروری ہے. یہ تولا کا تقاضا ہے. کیسے ممکن ہے بھلا؟ پھر میں وہ ایک مثال عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. آپ اہل دانش اہل فضل ہیں، اسباب یاد دہانی کی مثال عرض کرتا چلوں کا بات نہیں. ایک غیور مومن، اس کے سامنے اس کے چھوٹے بچے کو پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیا وہ برداشت کرے گا؟ بغیر وجہ کے اس کے بچے پر، اولاد پر، ایک چھوٹے سے بچے پر جو نہتا ہے اس پر ظلم کیا جا رہا ہے. اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور میرا بھائی علی اس امت کے باپ ہیں. اور عزیز و یقین جانیے، یہ مسلم بات میں عرض کر رہا ہوں، جتنی محبت آج امام عصر کو اپنی امت اور شیعوں سے ہے، محبین سے ہے، مومنین سے ہے، وہ ایک والدین جو اپنے بچے سے کرتے اس سے 1000 گنا کہیں زیادہ ہے. بے شک. جب امام کے مامون امت اور مومنین سے بے اعتنائی کی جائے، اگر خدا خاصا نفرت کی جائے، اگر ان کی بے احترامی کی جائے، توہین و اہانت کی جائے، یا تہمت باندھا جائے، یا ان کا حق غصب کیا جائے، کیا امام یہ بات برداشت کریں گے؟ برداشت نہیں. ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. پیغمبر اکرم کی محفل ہے، نماز کے لیے لوگ آمادہ ہیں، ابھی اقامت نہیں ہوئی، ابھی نماز قائم نہیں ہوئی، پہلے آمادہ لوگ بیٹھے ہیں. ایک امیر شخص عرب آیا، آ کر صف میں بیٹھ گیا، اور ساتھ میں آ کر ایک غریب انسان بھی آ کر بیٹھا، یہ شوریدہ کپڑوں میں، ایسے بوسیدہ کپڑوں میں. تو اس شخص نے، امیر نے اپنا دامن جمع کیا، تھوڑا کلوز ہو گیا. تو پیغمبر اکرم یہ منظر دیکھ رہے تھے. فوراً پیغمبر اکرم نے غضبناک ہو کر فرمایا، اے شخص، تو نے اپنا لباس جمع کیا، کیا تجھے یہ ڈر تھا یہ غریب جو تیرے ساتھ آ کر بیٹھا ہے تیری ثروت میں سے کچھ اسے چلا جائے گا؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ اس کا فقر تیرے تباہ آ جائے گا؟ کہا کہ نہیں. پھر فرمایا کیوں تو نے اپنے آپ کو جمع کیا اور کوشش کی کہ اس سے ٹچ بھی رہو غریب آدمی سے؟ اس نے واضح بتا دیا، کہا کہ مولا میری غلطی ہے، انسان ہم معصوم نہیں ہے، شیطان کبھی کبھار میں غلط